محترم و مکرم قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، حضرت قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت، آپ کی جدائی ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ایک بہت بڑا، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں شفاعت رسول اور میرے بڑے بھائی جان سید حمایت رسول یہاں موجود ہیں۔ ہم تو ان کے نسبی تعلق والے ہیں، ان کا نسبی کنبہ ہیں۔ سب نے ہمارے ساتھ تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا، دکھ درد کا اظہار کیا، ہمیں دلاسا دیا، تسلی دی، ہمیں صبر کی تلقین کی، صبر جمیل کی دعا دی۔ لیکن دوستان مکرم، اس بات کا احساس و ادراک کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جس قدر حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا بڑا تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کا سرمایہ تھے، اور جس قدر انہوں نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے مشن کو جاری رکھا، جس قدر جان فشانی کے ساتھ انہوں نے تحریک کی خدمت کی، اور جس طرح انہوں نے یہاں پر مشن کو، تحریکی خدمات کو، آپ لوگوں کے ساتھ کو، آپ لوگوں کے تعاون کو سنبھالا ہوا تھا۔ دوستان مکرم، آج میں اس چیز کا احساس و ادراک کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ، ہم تو ان کا نسبی کنبہ ہیں، آپ ان کا دینی اور ایمانی کنبہ ہیں، آپ ان کا مصطفوی کنبہ ہے، جس کی بنیاد فقط اور فقط دین و ایمان پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہے۔ آپ ان کا خاندان ہے۔ تو میں نے جو ان دنوں میں جو تحریکی ساتھیوں کے جذبات دیکھے ہیں، جو ان کی کرم جوشی دیکھی ہے، جو ان کا احساس دیکھا ہے، اور ان کی افسردگی دیکھی ہے، اور شاہ صاحب کی جدائی پر ان کا ایک اظہار افسوس اور مبہوت ہو جانا، اور جو ایک سکتے میں آ جانا ان کا دیکھا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں۔ میں آپ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جس قدر نقصان یہ تحریک کا اور تحریکی کارکنوں کا ہوا ہے، دوستان مکرم، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تحریک کو صبر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، تحریک حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے آپ کے سائے میں، آپ کی تربیت میں عمر گزاری، آپ کو دیکھ دیکھ کے عمر گزاری، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، آپ کے زیر سایہ گزارا۔ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہو، حضور شیخ الاسلام کی ذات طیبہ ہو، ان کی خدمات ہوں، یہ ہماگیر تحریک ہو، مصطفی انقلاب کا مشن ہو، اس سارے سینیریو کو، اس سارے منظر کو ہم نے دو تناظر سے دیکھا ہے، ہمیشہ دو زاویوں سے دیکھا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنی آنکھوں سے حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن کی بہاروں کو اور دنیا کے اندر ان کی رنگینیوں اور ان کی خدمات کو دیکھا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے۔ لیکن ایک زاویہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایک اور زاویہ ہے کہ جس سے ہم نے حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن کی محبتوں اور ان کی خدمات کو اور ان کے افکار کو دیکھا ہے۔ وہ تناظر، وہ زاویہ کون سا زاویہ ہے؟ وہ قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ہم نے
خود براہ راست دیکھا ہے، اور ایک ہم نے تحریک اور شیخ الاسلام کے ان دونوں کو ملا کے اگر دیکھا ہے تو وہ سید ہدایت رسول شاہ کی ذات و صفات، سیرت و کردار اور زبان و بیان کے آئینے میں دیکھا۔ دوستان مکرم، یہ آج اتنے حضرات، اتنے دوست یہاں تشریف لائے، انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اس پر روشنی ڈالی جو ان کی ذات سے متعلق تھے، ان کے ذاتی خلوص کو بیان کیا، سیرت و کردار کو بیان کیا۔ دوستان مکرم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب تک جو یہاں بیان ہوا اور اس سے پہلے بھی اور مجالس کے اندر بیان ہوا، شاہ صاحب کی ذات کے اندر جو صفات تھی، اللہ نے جو حسن و کمال رکھا تھا، جو عفو درگزر رکھا تھا، جو خوبیاں رکھی تھیں، وہ ساری کی ساری پہلے بھی بیان ہوتی آئی ہیں۔ آج بھی دوستوں نے اور ہمارے قائدین نے، معزز شخصیات نے اس کا بیان کیا۔ لیکن دوستان مکرم دیکھیے کہ حضور قبلہ پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا منہاج القرآن کے ساتھ تعلق اس کو دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن شاہ صاحب کے لیے اوڑھنا بچھونا تھی۔ تحریک منہاج القرآن اور قبلہ شاہ صاحب یک جان دو قالب تھے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دراصل جو تحریک منہاج القرآن کا یا حضور شیخ الاسلام کی ذات طیبہ کے تناظر میں، ان کی شخصیت کے وجود کے اعتبار سے جو تحریک کا منشور ہے، جو تحریک کی فکر ہے، جو تحریک کا فلسفہ ہے، جو تحریک کا نظریہ ہے، جن اقدار پہ تحریک کی بنیاد ہے اور جن اقدار کا فیض ہم نے حضور شیخ الاسلام کی ذات میں دیکھا ہے، جو رنگ ہم نے ان کی ذات میں دیکھا ہے، جو انسانیت اس تحریک کے منشور میں دیکھی ہے، دوستو دراصل وہ ساری فطرت، وہ انسانیت، وہ منشور، وہ فکر و فلسفہ، وہ تحریک منہاج القرآن کے اندر اگر تھا تو وہ ہم آہنگ تھا قبلہ پیر شاہ صاحب کی شخصیت و ذات کے ساتھ۔ وہ جو تحریک منہاج القرآن کا فکر تھی، منشور تھا، وہ شاہ صاحب کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ ایسے ہی کیوں نہیں، وہ تحریک منہاج القرآن کا ان کا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا تھا۔ وہ تحریک منہاج القرآن کے کارکن تھے، وہ اگر قائد بھی تھے، رہنما بھی تھے، تو وہیں پر وہ تحریک منہاج القرآن کے کارکن بھی تھے۔ دوستان مکرم، یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ساری عمر حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی تعلیمات کا پرچار کیا، تحریک منہاج القرآن کے مشن کو آگے لے کر چلی۔ تحریک منہاج القرآن گنبد خضرا کا فیضان ہے، گنبد خضرا کی نوکری کا نام منہاج القرآن ہے۔ دوستان مکرم، کفر و شرک اور حق و باطل کی معرکہ آرائی صدیوں سے جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی شیطانی قوتیں سرگرم ہوتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی باطل کے، گمراہی کے بت جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیخ کنی کے لیے بت شکن بھی پیدا کرتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ عقیدہ اور ایمان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیت مآب کا فیضان ہے۔ دنیا کے جو بھی حالات ہیں، جو حاکم ہے، جو تسلط رکھتا ہے، وہ جائز اور ناجائز طریقے سے اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے، اور جو مظلوم ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، وہ اس ظالم کے شکنجے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستان مکرم، یہی دنیا کا دستور ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے فرعون پیدا ہوتے ہیں تو ان کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ بھی پیدا کرتا ہے، اسی طرح
یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر، عصر حاضر کے اندر اگر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بندوبست کیا ہے تو وہ ذات کی بات کریں تو حضور شیخ الاسلام کی ذات مبارکہ ہے، اور اگر کسی تحریک کی بات کریں تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ دوستان مکرم، اس سے بڑھ کر اور ہمارے ایمان اور ہمارے احساس و جذبات کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ساری عمر جس مشن کے لیے نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، انتھک محنت کی، جانفشانی دکھائی، وہ مستقبل انقلاب کا مشن ہے، وہ نفاذ نظام اسلامی کا مشن ہے، وہ مستقبل نظام کے نفاذ کا علم ہے، وہ گنبد خضرا کی خیرات کو عام کرنے کا مشن ہے۔ ہم اسی مشن کو یہ عہد کرتے ہیں کہ اس مشن کو جاری رکھیں گے اور اپنی مساعی جمیلہ سے اس مشن کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نقصان پر صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو دین کی خدمات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہیں انہی خدمات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک پیارے دوست ملک سرفراز صاحب کے بڑے بھائی انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ صبح چوڑ ماجرہ والے قبرستان میں ادا کی جائے گی، صبح 9 بجے، صبح 9 بجے چوڑ ماجرہ والے قبرستان میں ادا کی جائے گی، جی روڈ کے اوپر۔ اب میں آخر پار قبلہ شاہ جی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں، اور کل ہی ہمارے ایک دوست رانا حفیظ صاحب جو کہ ہمارے پی پی 108 کے سیکرٹری جنرل ہیں، بیٹھ کے ان کی ہمشیرہ کا انتقال کر گئی تھی، رات ان کا جنازہ تھا، میٹنگ کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکے۔ ہم رانا حفیظ صاحب سے سارے دوست جو ہیں وہ تعزیت بھی کرتے ہیں، اور سارے ساتھی جو ہیں وہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور بولا کہ درود پاک پڑھ کے شاہ صاحب کے ملک کر دیں، اور شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا کے ساتھ اس محفل کا اختتام فرمائیں۔ اور بھی جتنے دوست ہمارے ہیں جن کا عزا کارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، محترم غلام نبی صاحب کے بہنوئی اور ان کے عزیزہ کا انتقال ہوا ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں جن کا بھی انتقال ہوا ہے، سب کو لیے دعا کی جائے گی۔ محترم شاہ صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہے۔ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ محترم علامہ عزیز الحسن آوان صاحب صدر منہاج العلماء کونسل ضلع فیصل آباد جو ہیں وہ دعا کروائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ قول کریم حضور قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کی یاد میں آپ کے محبین مل بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا، نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اہل محبت نے اپنی محبت کا اظہار کی، یہاں مل بیٹھے ہیں۔ مولا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ پڑھا ہے اس بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نذرانہ عقیدت کے طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنے کے لیے تیرے عظیم دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توسط سے جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت مصطفیٰ، امہات المومنین، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین
آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے پردہ کر گئے سب کی روحوں کو ثواب بخت قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے درجات کو مزید رفعتیں عطا فرما. اب آپ کے تمام خاندان والوں کے اور آپ کا یہ بڑا خاندان تحریک منہج القرآن کے ہر فرد کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ہمیں ان کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ قبلہ شاہ صاحب کے برادران بالخصوص محترم سید حمایت رسول شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ کام کرنے میں دیکھتا تھا جیسے کہ انسان کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی بڑی اہم ترین چیز ہے. شاہ صاحب کے کام کی ریڑھ کی ہڈی تھی ہدایت رسول شاہ ہیں، حمایت رسول شاہ صاحب ہیں. بڑی جان فشانی کے ساتھ یہ ادارے کا کام بھی کرتے ہیں، تحریک سے محبت رکھتے ہیں. یا اللہ ان کے اور ہمارے محترم نوجوان بھائی علامہ سید شفاعت رسول شاہ صاحب ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرما. صحت کاملہ کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو قبلہ شاہ صاحب کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور حضور قید انقلاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرما اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما دے. میرے مولا یہاں جتنے بھی احباب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر مہربانی فرما. اسلام کا بول بالا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا سویرا طلوع فرما دے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہم اپنی کم ظرفی کی وجہ سے نہ مانگ سکے وہ تو اپنی شان کریمی کا صدقہ عطا فرما دے. اور صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام دوستوں کا بہت شکریہ.